شیطان ابھی بھی وار کرے گا، یار بڑی گرمی ہے، کاروبار کرنا ہے، نوکری بڑی سخت ہے، ادھر لوگوں سے روزے چھڑوا دیتا ہے۔ پہلے کبھی کبھی سنتے تھے کہ لوگ روزہ نہیں رکھتے، اب بتانے والے بتاتے ہیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے روزے رکھنا چھوڑ دیے۔ الامان والافیس، ایک روزہ چھوڑنے کی سزا پتہ ہے آپ کو؟ 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا۔ مگر آج دوست نہیں رکھ رہا تو میں بھی نہیں رکھ رہا۔ گناہ سے خوف نہ کرنا عادت بن گئی ہے کچھ لوگوں کی، یار 4-5 دوستیں مل کے نہیں رکھیں گے روزہ کیا ہو جائے گا؟ استغفر اللہ، یہ رب کے غضب کو دعوت دینے والی بات۔ اور یہاں ایک اور بات سمجھنے والی ہے، دیکھیں ہر چیز کی نا ایک ویلیو ہوتی ہے، جو چیز جتنی مقدس ہوگی نا اس چیز کے اندر، اس وقت کے اندر، اس مقام کے اندر گناہ کرنا اتنا ہی زیادہ غضب، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والا ہوگا۔ فار ایگزامپل، باہر روڈ سے کوئی بندہ گزرے اور کہے کہ گالیاں دیتا ہوا گزرے، حرام، غلط، مگر وہی بندہ مسجد میں آ کر بھی گالی دے گا تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو پکڑ لیں گے، یار خدا کا خوف کرو، مسجد میں باہر کوئی میوزک بجائے غلط، مسجد میں آ کر یہ کام کرے گا، آپ اس کو پکڑ لیں گے، کیا ہو گیا، اللہ کی کر رہے ہیں، ایسے ہی ہے، کیونکہ یہاں نافرمانی کی پنشمنٹ زیادہ ہے۔ بالکل اسی طرح ہم حدود حرم میں مکہ پاک میں جائیں، ایک نیکی کتنی ہے؟ 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے، لیکن اگر کوئی ایک گناہ کرے وہ بھی 1 لاکھ گناہ۔ اللہ کے گھر آ کر بھی حرام کرو گے، رمضان میں گناہ، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ حدیث پاک کا مضمون ہے، ایک حدیث کا حصہ ہے کہ جس نے رمضان میں کوئی ایک گناہ کیا اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے۔ کیوں ہم رمضان کو گزارتے ہیں اس طرح؟ رمضان میں گناہ نہ کرنا اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ رمضان صرف عبادت میں گزارنا ہے، رمضان صرف نیکیوں میں گزارنا ہے۔ مجھے وہ دوست نہیں چاہیے جو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، مجھے وہ چیز نہیں دیکھنی ہے جو مجھے حرام کی طرف لے جاتی ہے، مجھے وہ چیز سننی نہیں ہے جو مجھے حرام کی طرف لے جاتی ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کروڑوں بخشے جائیں اور میں محروم نہ رہوں۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو کوئی شخص مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرا ہوا ہو اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے، کہ مجھ پر درود پاک پڑھنا پریشانیوں اور مصیبتوں کو لے جاتا ہے۔ آپ میں سے اگر کوئی بیمار ہے، پریشان ہے، ٹینشن میں ہے، کسی کاروباری مشکل کا شکار ہے، درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، اور نبی پاک خود فرما رہے ہیں کہ جو پریشانیوں میں ہے اسے چاہیے مجھ پر درود پڑھے، کہ درود جو ہے وہ پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اور یہ آزمایا ہوا وظیفہ ہے، مجرب وظیفہ۔ آپ کو کبھی فیل ہونا کہ آپ کے اوپر بوجھ ہے، ٹینشن ہے، آپ درود پڑھتے رہیں، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ٹینشن دور ہو رہا ہے، پریشانیاں دور ہو رہی ہیں، آپ اپنے آپ کو انشاءاللہ ریلیکس فیل کریں گے۔ تو برائے کرم اپنی زندگی میں درود پاک پڑھنا اپنا معمول بنائیے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ہو سکے درود پاک پڑھتے رہا کریں۔ ایک بار مل کر محبت کے ساتھ باواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج انشاءاللہ قرآن مجید فرقان حمید سے ایک بڑا ہی پیارا واقعہ میں نے آپ کو سنانا ہے، اور اس واقعے سے انشاءاللہ ہم سب کو اللہ نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ اللہ کے کلام کی کیا بات ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں کیسے کیسے واقعات اور کس قدر نصیحتوں، عبرتوں کے ہمارے لیے مدنی پھول ہیں۔ کاش ہم قرآن پڑھنے والے اور اس کو سمجھنے والے بن جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جس اللہ کے نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہے وہ ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آپ کلیم اللہ ہیں، اللہ کریم سے آپ گفتگو کیا کرتے تھے، اللہ نے یہ شرف آپ کو عطا فرمایا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہیں اور میرے آقا حبیب اللہ ہیں۔ حضرت موسیٰ کلام کیا کرتے تھے، مگر میرے آقا کو رب نے معراج کی رات اپنے پاس بلا کر سر کی آنکھوں سے اپنا دیدار بھی کروا دیا۔
حضرت موسیٰ کی شان بہت عرفہ اور اعلیٰ ہے، کمال کی ہستی ہے، مگر نبی پاک کی جب بات کرتے ہیں تو سبحان اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں انہوں نے التجا پیش کی تھی، آپ نے عرض کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں کہ مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، ارشاد ربانی ہوا لن ترانی، اے موسیٰ تم مجھے نہیں دیکھ سکو گے، لیکن سبحان اللہ وہاں منع کیا گیا اور نبی پاک کو بلایا جا رہا ہے، جبریل امین کو بھیجا جا رہا ہے، اور جبریل امین پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہو کر آپ کو رب کی بارگاہ میں بلانے آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیدار کی تمنا کی تھی تو کوہ طور پر تجلی نازل کی گئی، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس تجلی کی تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے تھے۔ ذرا ان دونوں واقعات کو، ایک طرف کوہ طور کا واقعہ، ایک طرف معراج کے واقعے کو نظر میں رکھ کر اب ذرا اس شعر کو سنیے گا، مزید ایمان تازہ ہوگا۔ شاعر لکھتے ہیں قصہ طور و معراج سمجھے کوئی، What is the difference between طور and معراج؟ قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی۔ ایک طرف حضرت موسیٰ بے ہوش ہو گئے اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے جلووں میں گم ہے۔ فرق مطلوب و طالب کا دیکھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ تو سبحان اللہ، اللہ کریم مجھے اور آپ کو نبی پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، اور حضرت موسیٰ کی شان کی کیا ہی بات ہے۔ آج ہم انشاءاللہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں قرآن مجید فرقان حمید سے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ایک بڑی ہی انوکھی پرسنالٹی کے بارے میں جانیں گے۔ شاید بہت سارے ناظرین پہلی بار ان کا نام سنیں گے اور ان کی سیرت کے بارے میں جانیں گے۔ وہ ہے حضرت جزعیل رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ کون تھے؟ یہ اصل میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک امتی ہیں، اور فرعون جو کہ سرکش ایک بادشاہ تھا جس نے خدائی کا دعویٰ کیا، کہ فرعون کے یہ چچا زاد بھائی تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر کلمہ پڑھ کر وہ ایمان لے آئے تھے۔ لیکن فرعون چونکہ سخت ظالم تھا تو حضرت جزعیل نے اپنا ایمان جو ہے وہ چھپائے رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ان کا نام جزعیل تھا۔ ایک بار فرعون نے اپنے وزیروں مشیروں کا ایک اجلاس بلایا اور ان سے مشورہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جن کی تبلیغ دن بدن ترقی کر رہی ہے، ان کے پیروکار بڑھ رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے روکا جائے؟ کوئی طریقہ بتاؤ کہ ان کو روکا جائے، اس کی تبلیغ کی راہ میں رکاوٹ کیسی ڈالی جائے۔ اس ایجنڈے کے تحت جب سب سے پہلے اجلاس ہوا، اس میں فرعون نے جو رائے دی اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ اس ظالم نے کیا کہا؟ ذرونی اقتل موسیٰ، وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کروں۔ ایسا ظالم تھا، ایسا سرکش تھا، اس کی جرت دیکھیے کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے بارے میں اس نے سازش بنانا شروع کر دی۔ ذرا سوچئے، یہ تاریخ انسان کا ایک ایسا بدنما پہلو ہے کہ بعض اوقات انسان اسی کا برا چاہتا ہے جو اس کا بھلا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اپنے محسنین کو ہی جناب لوگ نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے، جب بھی کسی نے حق کی آواز بلند کی، لوگوں کو جنت کی طرف بلایا، نیکی کے راستے کی طرف بلانے کی کوشش کی، لوگ اسی مبلغ کے دشمن ہو گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھیں، 950 سال تک آپ اللہ کی طرف بلاتے رہے، جنت کا رستہ بتاتے رہے، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا طریقہ بتاتے رہے، ترقی کی راہیں دکھاتے رہے، مگر ان ظالموں نے ایک نہ سنی۔ 950 سال کی تبلیغ کے بعد فقط 80 لوگ آپ پر ایمان لائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو سیرت ہے نا پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ آفٹر 950 ایئرز 80 لوگ ایمان لائے۔ اگر آپ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت پڑھیں تو سیکھنے کو کیا ملتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں نا یار بھلائی کا زمانہ نہیں ہے، میں نیکی کا کام نہیں کرتا، کوئی ساتھ دیتا ہی نہیں ہے۔ نہیں جناب، ہمارا کام نیکی کی دعوت دینا ہے، ہمارا کام اللہ کی طرف بلانا ہے۔ کوئی آئے نہ آئے اس میں ہمارا کوئی جس کو کہیں کردار نہیں، ہمیں نیکی کی دعوت پہنچانے کا ثواب مل جائے گا۔ اور شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں آ رہی،
950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। आज कोई हमारा भाई नेकी की तरफ एक कदम बढ़ाता है, कभी जहन बनता है यार मस्जिद बनाऊं, कभी जहन बनता है किसी को जनाब नेकी की तरफ बुलाऊं, और सामने वाला हौसला तोड़ दे या किसी तरह डिस्करेज कर दे, तो बंदा कहता है यार अब मैंने कोई नेकी का काम नहीं करना, कोई साथ तो देता नहीं, कोई जवाब तो देता नहीं, उल्टा दिल तोड़ देते हैं, मुझे क्या पड़ी है नेकी करने की। अरे जनाब यही तो शैतान चाहता था कि आप छोटी सी दिल आजारी हो और नेकी का काम छोड़ दें। नहीं जनाब, इमाम हुसैन के वाकयात सुने हैं, करबला वालों की बातें सुनी हैं। क्या करबला वालों ने 22,000 के लश्कर के सामने नेकी की दावत छोड़ दी? क्या उन्होंने इस्लाम के काम को छोड़ दिया? क्या उन्होंने दीन पर कंप्रोमाइज कर लिया? सर कटाना गवारा किया, मगर नबी पाक के दीन के परचम को बुलंद कर गए। हमारे असलाफ की सीरत भरी पड़ी है कि उनको डिस्करेज किया गया। खुद प्यारे आका अलैहिस्सलाम की जो मक्की जिंदगी है, यानी नबी पाक ने ऐलान नबूवत किया, तो अब इस्लाम की बात करते ही अपने पराये हो गए, रिश्तेदार दुश्मन हो गए, रास्तों में फूल बिछाने वाले, सादिक और अमीन कहने वाले अब नबी पाक के जानी दुश्मन हो चुके थे। मगर मेरे आका ने हिम्मत ना हारी। लेकिन आज पूरी दुनिया में इस्लाम मौजूद है, ये मेरे आका की कुर्बानियों का सदका, ये सहाबाए किराम की उन कुर्बानियों का सदका है। मगर आज नबी पाक का कलमा पढ़ने वाले, गुलामाने मुस्तफा कहलाने वाले, बाज़ औक़ात छोटी छोटी बातों पर दिल तोड़ देते हैं। नहीं जनाब, हमने नहीं करनी नेक का काम। हमने दावत इस्लामी वाले भी मुझे सुन रहे हैं, मदनी काफिले में जाते हैं, कोई दिल तोड़ दे, बयान करने गए, किसी ने साथ नहीं दिया, हम कहते नहीं भाई अब नहीं जाएंगे। ऐसा ना किया करो। शैतान चाहता यही था कि तुम किसी तरह नेकी के रास्ते से हट जाओ। तो है प्यारे इस्लामी भाइयों, ये हिस्ट्री रही है। अगर आप अंबिया की हिस्ट्री पढ़ें, आप सहाबा की हिस्ट्री पढ़ें, औलिया किराम की हिस्ट्री पढ़ें, उनको रेड कारपेट वेलकम नहीं मिला, उनको भी बड़ी मुश्किलें उठानी पड़ी। अरे हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को कौन नहीं जानता, मगर जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान आए थे, वेलकम नहीं हुआ था, पूरा हिंदुस्तान ही खिलाफ हो गया था, पानी बंद करने की धमकी थी, बैठने नहीं देते थे, मगर ख्वाजा ने बात जारी रखी, हिम्मत ना छोड़ी। अल्लाह ने कैसी बरकत डाल दी कि 90 लाख गैर मुस्लिम मुसलमान हो गए। वक्त आता है, टाइम लगता है, और उसके बाद अल्लाह वो तरक्की देता है, वो राहें खोल देता है कि फिर गैब से मदद आती है। तो नेकी के काम में हमारा काम डटे रहना है, अल्लाह करीम फिर गैब से मदद फरमाता है। तो बहरहाल अब हुआ क्या कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अब कत्ल करने की साजिश वो कर रहे थे, लेकिन अब हजरत मूसा से वो मुकाबला तो नहीं कर पाता था फिरौन। कई बार उनको जेर करने की कोशिश की, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास जबरदस्त दलाइल होते थे, वो मौजज़ात दिखाते थे। तो फिरौनी कहते ये तो जादू है। एक बार तो फिरौन ने क्या किया, बहुत सारे जादूगरों को जमा किया कि ये लगता है जादू करते हैं, तुम इनका मुकाबला करो। जादूगर आए, बड़े बड़े उन्होंने अपने जिसको कहते हैं ना शोबदे दिखाए, अपनी रस्सियां फेंकी, वो सारी रस्सियां सांप बन गई। पूरा मिस्र जमा था कि मिस्र के बड़े कमाल के जादूगर जिनके नाम है दुनिया में, अब वो अपने जादू दिखाएंगे। अब जब वो रस्सियां सांप बनी और सांप इधर उधर जाने लगे, हर तरफ खौफ फैल गया। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपना असा मुबारक जमीन पर डाला तो वो बड़ा अजदहा बन गया और वो उन तमाम सांपों को निगल गया। और इस मौजज़े को देखकर सारे जादूगर सजदे में गिर गए, सब ने कलमा पढ़ा और हजरत मूसा के गुलाम बन गए। जादूगर तो मान गए, मगर फिरौन और उसके साथियों के दिल पर मोहर ऐसी थी कि वो इसको भी जादू ही समझते रहे और हजरत मूसा पर ईमान ना लाए, मुकाबला नहीं कर पाता था। आखिरकार प्लान किया कि किसी तरह शहीद कर दिया जाए। अच्छा, फिरौन ने इससे पहले भी बहुत कोशिश की है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री जो है ना, अगर इसको कुरान से पढ़े ना, वन ऑफ द हिस्टोरिकल हिस्ट्री, आपके बचपन से ही वाकयात बड़े कमाल के हैं। आज लोग कहते हैं यार कोई कमाल की कहानी सुनाओ, कोई अजीब और गरीब वाकया होना चाहिए, इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाओ। प्रॉब्लम यही है, ना हमने नबियों के वाकयात पढ़े, ना हमने कुरान के वाकयात पढ़े। हालांकि ऐसे ऐसे अजीब और गरीब वाकयात और हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं कि अगर आज हम बैठे अपने बच्चों को सुनाएं तो अक्लें हैरान हो जाती हैं कि अल्लाह करीम ने अपने नबियों की जिंदगी में कैसे कैसे वाकयात हमें अता फरमाए। अब जरा सुनिएगा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बचपन का वाकया है। फिरौन ने ख्वाब देखा था और वो ख्वाब ये था कि बैतुल मुकद्दस की तरफ से एक आग आई है और उसने मिस्र को घेर लिया है और सारे किप्तियों को जला दिया है। किप्ती ये फिरौनी थे और बनी इसराइल के लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। तो जो उसके काहिन थे उन्होंने कहा कि हमारा इल्म बताता है कि बनी इसराइल में एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी बादशाही को जवाल ले आएगा, तुझे तबाह व बर्बाद कर देगा। अब जब फिरौन ने यह ताबीर सुनी
تو حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے. اس ظالم نے کاہنوں کی بات کو مان کر ہزاروں بچوں کو قتل کروا دیا. یعنی جو بچہ پیدا ہوتا اسے مار دیا جاتا. تھوڑے دنوں کے بعد اب اس قوم کے اندر ایک وبا پھیلی اور اس قوم کے بوڑھے لوگ بھی مرنے لگے. اب اس کے وزیروں نے کہا ادھر سے بوڑھے مر رہے ہیں, ادھر سے تم بچے قتل کروا رہے ہو, تھوڑے عرصے بعد تو ہماری تعداد ہی ختم ہو جائے گی, ہماری آگے جا کے خدمت کون کرے گا, ہمارے کام کو آج کون چلائے گا, جوان تو بنے گے ہی نہیں. جب بچے ہی مار دو گے تو کیسے یہ نسل آگے چلے گی؟ تو اب اس نے کہا کہ ایسا کرو, 1 سال بچے جو پیدا ہوں ان کو مار دو, اگلے سال جو بچے پیدا ہوں ان کو چھوڑ دو. عجیب و غریب اس کے فیصلے تھے. تو 1 سال, جس سال بچوں کو نہیں قتل کرنا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے, تو وہ بچ گئے, معاملات سے نکل گئے. اب جس سال بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال حضرت موسیٰ پیدا ہوئے. اب وہ تو اس کے کارندے ڈھونڈتے تھے کہ کدھر بچہ ملے اسے قتل کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو والدہ تھی انہوں نے کیا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو بہت چھپایا کہ کسی طرح پتہ نہ چلے. اور اب سبحان اللہ, اللہ کریم نے ان کے دل میں یہ الہام ڈالا, حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں, کہ تم حضرت موسیٰ کو دودھ پلاؤ. جب تمہیں یہ خوف ہونا, کیونکہ بچہ روتا بھی ہے, کہ ہمسایوں کو پتہ چل جائے گا, تو پھر کیا کرنا کہ فرعون کو معلوم ہوتے سے پہلے بے خوف و خطر اس بچے کو مصر کے دریائے نیل میں ڈال دینا, اور ڈوب جانے کا اندیشہ نہ کرنا, اس کی جدائی کا غم بھی نہ کرنا, ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے رسول بنائیں گے. اچھا, یہ پوری بات اللہ کریم نے قرآن میں بیان فرمائی. حضرت موسیٰ کی والدہ کا نام کیا تھا؟ یوحانز, اور آپ لاوی بن یعقوب کی نسل سے ہیں. پہلے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ بچے سے گھبرانا نہیں, اس بچے کو پانی میں ڈال دینا, یہ ڈوبے گا نہیں اور فرعون بھی نقصان نہیں پہنچائے گا, یہ بچہ واپس بھی تمہارے پاس آئے گا اور اس کو رسول بھی بنایا جائے گا. اب ایک ماں ہے, اس کو پتا ہے پورے شہر کے بچے قتل کیے جا رہے ہیں, میرا بچہ کیسے بچ سکتا ہے, لیکن اللہ کریم نے دل میں یہ بات ڈال دی. اور اس بات کو قرآن سورہ قصص میں کتنے پیارے انداز میں بیان فرماتا ہے. میں یہ واقعہ بیان کرتے کرتے تھوڑا سا توجہ یہ بھی دلانا چاہوں گا کہ دیکھو یہ سب رب کے کلام میں موجود ہے, یہ ہمیں پہلے کیوں نہیں پتا, یہ ہم نے پہلے کیوں نہیں پڑھا, اور اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کو یہ واقعات ہم کیوں نہیں سناتے. سنو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام فرمایا کہ اسے دودھ پلا, پھر جب تجھے اس پر خوف ہو تو اسے دریا میں ڈال دے, اور خوف نہ کر اور غم نہ کر. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي, خوف نہ کر, غم نہ کر, بے شک ہم اسے تیری طرف پھیر لائیں گے اور اسے رسولوں میں سے بنائیں گے. اچھا, اللہ کا وعدہ تھا, اللہ کی نیک بندی تھی. آپ نے کیا کیا کہ آپ نے پہلے تو کچھ دنوں تک دودھ پلایا, آپ کی بہن کے سوا کسی کو بتایا نہیں, لیکن جب کچھ دن کے بعد والدہ کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو ایک صندوق بنایا, نیچے روئی بچھائی, چھوٹا سا بچہ ہے, اس بچے کو اس صندوق میں ڈالا گیا. حضرت موسیٰ کو صندوق میں بند کیا اور اس کے درزیں روغن کیر سے, روغن کے ذریعے اس کی درازیں بھی بند کر دی, اسے دریائے نیل میں بہا دیا. تصور کریں ماں کی کیفیت کیا ہوگی کہ چھوٹے بچے کو اب دریائے نیل کے حوالے کیا جا رہا ہے. یہاں ایک بات سیکھنے کو مل رہی ہے, اللہ والیوں کو اللہ پر بھروسہ کیسا تھا, یقین کیسا تھا. انہیں یقین تھا کہ رب کا وعدہ ہے میرے بچے کو آنچ نہیں آنی. مسئلہ یہ ہے ہم اچھے